اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا بھی ناز کرتی ہے۔ مکہ میں انتہائی معزز خاتون کے طور پر جانی جاتی ہیں، اعلیٰ اخلاقی صفات سے مزین ہیں۔ پورے عرب خطے میں امپورٹ ایکسپورٹ کا پھیلا ہوا بزنس ہے۔ تجارتی قافلے سارا سال ان کا سامان تجارت مختلف ممالک میں فروخت کے لیے لے جاتے رہتے ہیں۔ دولت کا کوئی شمار نہیں ہے۔ درجنوں غلاموں کے علاوہ ذاتی محافظوں کا ایک دستہ بھی ہے۔ بزنس میں اعلیٰ اصولوں کی قائل ہیں، اس لیے خاتون ہونے کے باوجود مکہ میں ان کی ٹکر کا کوئی بزنس مین نہیں ہے۔ مختلف تاجر حضرات شیئر پہ ان کا مال فروخت کر کے اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بطور ایک تاجر کے سفر کرتے ہیں۔ آپ کی غیر معمولی صلاحیتیں، امانت، صداقت اور دیانت خاتون کو بہت متاثر کرتی ہے، اور وہ نکاح کا پیغام بھجوا دیتے ہیں۔ خاتون کے بلند اخلاق کے حسنہ کی بنا پر پیغام فوری قبول کر لیا جاتا ہے۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کا نکاح خود پڑھا دیتے ہیں، اور خاتون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مکے کی ارب پتی اور با اثر خاتون کہ جو اپنی ساری دولت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نثار کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھیروں دولت فقراء و مساکین میں بانٹ دیتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کوئی سوال نہیں کرتی۔ اسلام کی ابتدا میں اسلام کو جتنا فائدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت سے ہوا، اتنا کسی اور چیز سے نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے مثالی محبت تھی، اتنی زیادہ کہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ازواج کے سامنے اکثر خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا کرتے تھے، اتنا کہ بعض اوقات ہم چڑ جاتی اور آپ سے شکایت کرتی۔ اللہ نے آپ کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ نبی کریم یہ سن کر خفا ہو جاتے اور فرماتے کہ اللہ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی ہے، اور اٹھ کے چلے جاتے۔ دیگر امہات المومنین نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر
ہمیں رشک آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رفاقت 25 سالوں پر محیط ہے۔ اعلان نبوت کے بعد پہلے 10 سال انتہائی مشکل تھے۔ ان 10 سالوں میں پے در پہ بے شمار آزمائشیں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آزمائش میں مگر سیدنا ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ کھڑا پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی حیات میں دوسرا کوئی عقد نہ کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایک اعزاز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونا ہے، تو دوسرا بڑا اعزاز سید العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہونا ہے، اور تیسرا بڑا اعزاز یہ کہ آپ نے مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی بھی پرورش اور کفالت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، دوسرے مولا علی علیہ السلام تھے۔ جناب عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کعبہ میں نماز پڑھنے آیا کرتے اور تینوں ساتھ مل کر نماز پڑھا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو 2 ہی ہستیاں ہیں کہ جو اسلام اور پیغمبر کی سب سے بڑی محسن ہیں، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسرے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ مشیت ازدی تھی کہ ان دونوں ہستیوں کا وصال ایک ہی سال میں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ آقا کریم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غم زدہ نہیں دیکھا گیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد مگر آپ شدید غم و الم کی حالت میں اکثر دیکھے جاتے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ کی جذباتی وابستگی بہت زیادہ تھی، دوستی اور محبت کا مثالی تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ پہلی وحی نازل ہوئی تو گھر آتے ہی اپنی کیفیات سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی دنوں کے لیے تشریف لے جاتے تو پیچھے سے سارا نظام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خود سنبھالتی۔ عرب کی تاریخ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بڑی اور وزادار کوئی خاتون نہیں گزری ہیں۔ نبی کریم کو اپنی بعد میں آنے والی ازواج سے شکایات رہیں، مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے تھے۔ اسلام کو عروج نصیب ہوا، کامیابیاں ملی تو آقا کریم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کمی محسوس کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جوڑی اتنی کامیاب اور مکمل تھی کہ آج مسلمان اپنے بچوں کے نکاح پڑھاتے وقت
3 جوڑوں کو وسیلہ بنا کر بچوں کی خوشگوار زندگی کا دعا مانگتے ہیں۔ ایک جناب حوا اور جناب آدم علیہ السلام، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور تیسرے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام و جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج 10 رمضان ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دینی خدمات کا ذکر کیجیے، ان کی پاک سیرت سے اپنے بچوں کو روشناس کیجیے۔ یہی نفوس قدسیہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔